اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 8۔ پچھلے 2 اسباق سے ہم مومن کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جن کی نماز خشوع والی ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ وہ لغویات سے بالکل پرے رہتے ہیں، ان کا لغویات کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا پھر ہم نے پڑھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں ہر عمل میں، ہر کام میں، لباس اور جسم سے لے کر اپنی سوچ، اپنے دیکھنا سننا بولنا، ہر چیز میں ان کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ان کی منقوہ بیوی ہے یا اس وقت کے حساب سے جو لونڈیاں تھیں ان کے لحاظ سے، اور اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں، یعنی وہ یہ کام کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی اور طریقہ کوئی اختیار کرتا ہے اور کسی کی سوچ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں والذین، یہ مومنین کی نشانیوں میں سے وہ لوگ مومن ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ، جو اپنی امانتوں کو، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدے کو اور اپنے وعدوں کو، راعون، رعایت دینے والے ہیں۔ اب مومن کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھیں انسان کی جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں 2، وہ ساری وہ تھی جو انسان کے اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نماز کا خشوع ہونا اور تزکیہ نفس کرنا۔ اب پھر معاشرے کی بات شروع ہوئی تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، اور نکاح کی ترغیب دی اور پڑھیں اس کے لیے۔ اور دوسری اب معاشرے کے اندر جو بات اللہ بتا رہے ہیں والذین ھم لاماناتہم، وہ کسی کی بھی امانت ہو کوئی ان کے پاس، خواہ وہ معاشرے کی ہو یا فرد کی ہو، کسی کی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان امانتوں کے راعون، حفاظت کرتے ہیں۔ اب امانت صرف کسی کو پیسہ دینا نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی، قیمتی چیز رکھ دی اور ہم کہتے ہیں یہ امانت ہے، کوئی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہے کہ جو ذمہ داری کسی انسان کے اوپر ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی سرکاری عہدیدار ہے، وہ بھی ایک مرد گھر میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اس کو قوام مقرر کیا ہے، گھر والوں کا نان نفقہ ان کو دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے، جو بھی اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی بہن بھائی رہتا ہے اس کی، پڑوسی کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ سب کا سب جو ہے یہ امانتوں میں آتا ہے۔ یعنی ہر ذمہ داری جو انسان اپنے سر لیتا ہے، CSS کر کے، کوئی اور ایگزام دے کے، کوئی اور نوکری لے کے، یا وہ تجارت ہی کر رہا ہے، تجارت بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنے سر پہ لیتا ہے کہ میں صحیح منافع کماؤں گا، میں 2 نمبری نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، کم نہیں تولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی چیز واپس لائے گا تو واپس لے لوں گا، یہ ساری اس امانت کے اندر آ جائے، اس کی ذمہ داری کے اندر آ جائے گی۔ تو وہ اس کو دین کی ذمہ داری ہو یا دنیا کی ذمہ داری ہو، تو ہم نے اللہ کے ساتھ بھی کچھ امانتیں ہیں ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ تو اس امانت کا استعمال کیسے ہے؟ آنکھ امانت، دل امانت، زبان امانت، کان امانت، جو جسم ہے، ساری چیزیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی امانت ہے، تو ہم اس امانت کو کہاں پہ خرچ کرتے ہیں اور کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَعَهْدِهِمْ، اور جو عہد کرتے ہیں، تمام عہد، یہاں پہ یہاں تک بات ہے کہ اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ بھی پورا کرنا ہے، کسی کمزور کے ساتھ کرتے ہیں تب بھی پورا کرنا ہے۔ اگر عہد کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ منافع کہیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا ہے یا یہاں پہ نقصان ہے، پھر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بچے کے ساتھ بھی کوئی عہد کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک ٹافی اور چاکلیٹ کا، اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، یہ عہد کی اتنی پاسداری ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جس کے اندر امانت نہیں، یہ آپ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے علماء بھی ہر اپنے خطبے میں جمعہ والے دن یہ ضرور اس بات کو دہراتے ہیں، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ نام جو مرضی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی طرح نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور غزوات میں بھی شریک ہو رہا ہے اور مال بھی کچھ نہ کچھ اپنے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، لیکن نہ وہ امانت کا پاس کر رہا ہے، نہ عہد کا پاس کر رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انسان ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، دوسرے کی طرف نہ دیکھے کہ اس کے اندر کتنی امانت داری ہے ہر کام کے سلسلے میں، اور کتنی عہد کی پاسداری ہے، کیونکہ اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان گیا، اور اگر عہد کا پاس نہیں ہے تو دین ہی کسی کا کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو لیبل بے شک شناختی کارڈ پہ لکھواتا رہے۔ اور ایک متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں، 4 خصلتیں پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اور جس میں سے ان میں سے ایک پائی جائے وہ بھی اس کے اندر وہ منافقت ہے، 2 پائی جائیں منافقت ہے، تا وقت ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی منافق 4 خصلت کیا ہے پکے منافق کی، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ خیانت کرے، کوئی بات بھی اگر بتاتا ہے نا، کسی کی اگر ذاتی بات ہوتی ہے، ظاہر انسان دل ہلکا کرنے کے لیے کسی کو سناتا ہے، اگر کوئی اس کو دوسرے کو بتاتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چغلی سب سے بڑی امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، عہد کی اتنی بڑی بات ہے، یہ منافقت میں انسان چلا جاتا ہے۔ اور جب بھی لڑائی جھگڑا ہو دنیا میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بحث تمیز ہو، فوراً اپنا ٹیمپر لوز کرے اور فوری طور پہ وہ گالی گلوچ ہاتھا پائی اس پہ اتر آئے، اس کے اندر صبر اور قناعت کی کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں کیا ہے؟ عہد الست ہم نے کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ ہم ہر روز اپنی نماز ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ان عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور جو کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی گروہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں راعون، راعون، رائی کہتے ہیں گڈریے کو، تو گڈریا جیسے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں جنگلی جانوروں سے بچاتا ہے، گن کے لے کے جاتا ہے، گن کے لے کے آتا ہے، ہر طرح سے ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا ہے، یعنی مکمل ان کی حفاظت کرتا ہے، اور دھیان اسی میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ امانت کی طرف اور عہد کے تم راعون ہونا چاہیے، ایسی نگرانی کرو، ایسے حفاظت کرو کہ یہ کبھی ٹوٹنے نہ پائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی خصوصیات بتائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ سرکل مکمل ہو گیا، نماز سے بات شروع ہوئی خشوع سے، وہ اندر کی بات تھی، اور یہاں اب ہو رہا ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت ہمیشہ قیمتی چیز کی جاتی ہے، گھروں میں بھی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ تو نماز انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، وقت مقررہ کے ساتھ پڑھنا، وضو صحیح طریقے سے کرنا، دھیان اللہ کی طرف سے ہونا، نماز کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، مستقل پڑھتے رہنا، فرض اور سنت کا جو پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی رعایت رکھ کے اس طریقے سے پڑھنے کو یحافظون ہے، کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خوب اس کو بہت قیمتی جانتے ہیں، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو فرق کرتی ہے ایک مسلمان کے اور ایک غیر مسلم کے، ایک ایمان والے کے اور ایک بغیر ایمان والے کے لیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے کامیابی کا خزانہ حاصل کر لیا، افلا، کامیابی، مکمل کامیابی حاصل کر لی۔ جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح مومن اور کامل مومن سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو بار بار پڑھ کے ہر بندہ اپنے طور پہ دیکھے، الحمدللہ آج یہ ہمیں باتیں پتہ چل گئی ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کو پورا کر لیں، اور جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی تو وارث ہیں، ان کو تو میں نے وراثت کے طور پہ دے دی، کیا؟ الذین یارثون الفردوس،
یہ وارث بنا دیے، ان کو وراثت میں مل گئی، پکی پکی مل گئی جنت الفردوس، جنت کا بلند ترین مقام ان کے لیے میں نے رکھ دیا، ہم فیہا خالدون۔ دنیا کی تکلیفیں اٹھائیں، دنیا میں اس چیز پہ عمل کیا، یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہے کرنی اگر انسان غور کرے۔ پڑھنے میں آسان لگتی ہیں، بولنے میں آسان لگتی ہیں، کرنے میں بہت مشکل ہے۔ جس نے رب کی خاطر یہ مشقت اٹھا لی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ بلند ترین مقام جنت میں، بہشت میں عطا فرمائیں گے ان مومنین کو۔ یہ ہے مومنین کی نشانی۔ خالی کہنے سے، نام کے ساتھ لکھنے سے، باہر بورڈ لگانے سے گھر کے باہر انسان مومن نہیں ہوتا، کوئی جھنڈا لگا دینے سے، کوئی اور رنگ کر لینے سے، کچھ پہن لینے سے، کچھ اور تبدیلی سے نہیں آتا۔ مومن اندر سے یہ خصوصیات جس کے اندر ہے، اور جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو ہر شخص گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہے، یہ سچا بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، یہ عہد کا پورا کرنے والے بھی ہے۔ بعض لوگ دیکھیں نا، انسان دیکھتے ہیں، ان کی طرف غور کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنے خشوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دل کرتا ہے یا اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی ایسی نصیب فرما۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کے ساتھ